السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1، آیت مقدسہ نمبر 62 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ بڑی اہم رہنمائی اللہ رب العزت کی چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے کتاب مقدس کے آغاز میں یہ ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب مقدس پر کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے سچی رہنمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے 3 جماعتوں کا ذکر ارشاد فرمایا، ایک متقین، ایک کفار اور ایک منافقین، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ یہ واضح کر دیا کہ آدم کی پیدائش کیوں کی جا رہی ہے، دیگر مخلوقات کی موجودگی میں آدم کی کیا ضرورت ہے، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت وہ عام ترتیب سے پڑھ چکے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اہم ترین انسانوں کی جماعت جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، ان کا تفصیلاً ذکر فرمایا اور ان پر اللہ کے جو انعامات ہیں وہ انعامات ذکر فرمائے، ارشاد فرمائے، اور قوم نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کیا کیا، تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ بار بار ارشاد فرماتے ہیں، یاد کرو وہ تاریخ، وہ وقت، وہ واقعات یاد کرو جن واقعات میں اللہ نے بڑے بڑے انعامات ارشاد فرمائے۔ فرعون کی غلامی سے آزادی عطا فرمائی، اور پھر فرعون کی غلامی سے آزادی کے بعد دریا جب پار کر لیا بحر قلزم، تو وادی سینا میں، صحرائے سینا میں، وادی طیب جس کو کہتے ہیں، 40 سال گزارے، اور وہاں پہ اللہ نے مختلف انعامات دیے، کتاب مقدس تورات بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی عرضی انعامات ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ سب کچھ دیا ہے، اور
اللہ نے ایک ضابطہ اور اصول ارشاد فرما دیا آج کی آیت مقدسہ میں کہ تاریخی طور پر یہ بات یاد کر لیجئے کہ کامیاب جماعت کون ہے۔ کیا عیسائی کامیاب ہیں؟ کیا یہودی کامیاب ہیں؟ کیا ایمان والے لوگ کامیاب ہیں؟ کیا صابئین کامیاب ہے؟ کون ہے کامیاب؟ میرے عزیزو، بڑی اہم یہ آیت مقدسہ میں اللہ کی رہنمائی ہے، ہمیں اس پہ توجہ رکھنی ہے کہ کامیابی کا قاعدہ کلیہ کیا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور عیسائی ہوئے، والصابئین، اور صائبین ہوئے۔ یہودی کون ہے؟ جو یہودا کو مانتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے۔ یوسف علیہ السلام پر وہ ایمان نہیں لائے، بنی اسرائیلی یہودی یہودا پر ایمان لائے۔ والنصارى، عیسائی کون ہے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں۔ اور صابئین کے بارے میں مفسرین کی تاریخی رائے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اچھی چیزیں جہاں سے بھی ملتے تھے ان کو لے لیتے تھے، بین ہیں یہود و نصارہ کے، اور اس طرح اور بھی رائے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ جو مومن ہیں یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا صابئین ہیں یا ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جیسے پیچھے جب دوسرا رکوع شروع ہوا تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، تو ان کا دعویٰ ایمان کا ہے۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں فارمولہ یہ ہے من آمن، من جو شخص، یعنی پیچھے جتنے گروہوں کا ذکر ہوا ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں یا یہودیت کا دعویٰ کرتے ہیں، نصرانیت کا، صابئین ہے، جتنے بھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں من جو شخص بھی آمن باللہ، پہلی شرط یہ ہے، پہلا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ضروری ہے، ایمان باللہ۔ میرے عزیزو، یہ بنیادی فکر ہے، یہیں سے بات چلنی ہے۔ ایمان باللہ بنیادی ضابطہ ہے، اللہ پر ایمان۔ لیکن اللہ پر ایمان کیسے ہوگا؟ یہ تو اقرار باللسان کے ساتھ کافی ہے، ہم یہ کہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس بات کی تو تردید اللہ نے پیچھے ارشاد فرما دیا منافقین والے رکوع میں، وہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا تھا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، پورا بیانیہ ان کا مسترد کر دیا تھا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان باللہ کو کیسے پرکھا جائے، اس کے لیے دوسرا ضابطہ ہے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان۔ جیسے ایمان باللہ کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی اتھارٹی کو دنیا میں ماننا، اللہ کی بالادستی کو تسلیم کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، اسی طرح ہمارا یہ ایمان بھی ضروری ہے اور اس کا اظہار ہوگا آخرت میں۔ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، یعنی دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جزا و سزا کا عمل ہوگا، یہ سارا پروسیس ہوگا، پھر جنت اور جہنم کا عمل ہوگا۔ تو اس پروسیس پر یقین کرنا، ایمان لانا، اس کو تسلیم کرنا کہ جیسے اللہ کی اتھارٹی دنیا میں آخرت میں بھی ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اب تیسری اہم چیز، تیسرا ضابطہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ۔ عمل صالح کون سا ہے؟ جو ایمان کے مطابق ہو۔ جب ہمارا یہ ایمان باللہ ہے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، للہ ملک السماوات والارض، اور اللہ رب العزت کی اتھارٹی ہونی چاہیے،
اسی کی بالادستی ہونی چاہیے، تو میرے عزیزو اس کی جد و جہد کو عمل صالح کہا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیسرا جو فارمولہ اور ضابطہ اور قاعدہ ہے، اس کے مطابق کسی انسان کو جانچنے کے لیے اس کی جد و جہد کو دیکھنا پڑے گا، کوشش کیا کر رہا ہے، وہ اپنے ایمان کے مطابق کر رہا ہے، اللہ کی بالادستی چاہتا ہے، فلسفہ توحید کو غالب کرنا چاہتا ہے، انسانیت دوستی پر عدل کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے، تو یہ عمل صالح ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب یہ تین بنیادی ضابطے شرطیں ہوں گی، پلر ہیں تین، آمن باللہ والیوم الآخر اور عامل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، بس ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اللہ پھر ان کو انعام دیں گے۔ میرے عزیزو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اس کا اعلیٰ عمل و کردار ہو، تو اللہ اس کو نوازے نہ، اللہ اس کا اعزاز نہ کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا یاد رکھیے، جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور عمل صالح یعنی اللہ کی بالادستی قائم کرتا ہے، اور آج کے دور میں تو قرآن نازل ہو گیا ہے، کتاب مقدس، لہذا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہے، کتاب مقدس قرآن پر ایمان ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غم کریں گے۔ میرے عزیزو، خوف ہوتا ہے آنے والے وقت کا کہ پتہ نہیں کل کو کیا ہو جائے گا، یہ خوف ہوتا ہے، لیکن ان کو ہوتا ہے جن کا ماضی اور حال وہ مشکوک ہو۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے ارشاد فرما دیا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو غم بھی کوئی نہیں ہے۔ غم ہوتا ہے گزرے ہوئے وقت کا، جو گزرے ہوئے وقت کو، ماضی کو یاد جب کریں گے تو پلے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر غم ہوگا، اور جب پلے ہی کچھ نہیں ہے تو پھر آنے والے وقت کا خوف ہوگا۔ اس لیے مومن آدمی کی جو زندگی ہے، نہ اس کو خوف ہے نہ غم ہے۔ کیوں؟ اس کا ماضی بھی درخشندہ ہے، اس کا حال بھی اپنی مینجمنٹ کے لیے لگا ہوا ہے، یعنی جد و جہد کر رہا ہے، اور جب حال بھی اچھا ہے، ماضی بھی اچھا ہے، روشن ہے، تو مستقبل تو روشن ہی ہونا ہے۔ کیوں؟ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اس لیے مومن کی زندگی ماضی بھی روشن، حال بھی روشن، اور جب یہ دونوں روشن ہے تو مستقبل بھی روشن۔ وہ دنیا کے اندر مستقبل ہو، ارتقائی مراحل ہو، یا مرنے کے بعد کی زندگی ہو، اللہ اس کو انعامات اور اکرامات سے نوازیں گے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔